مرحبا رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. انشاءاللہ تعالی تلاوت قرآن مجید کا ذوق اور شوق رکھنے والے اس مضمون کے تحت پچھلی ویڈیو کا بقیہ آج انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے. لیکن آئیے پہلے حسب معمول درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں کہ حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی محدثین کرام اور علماء دین کو اٹھائے گا اور ان کی سیاہی مہکتی خوشبو ہوگی. وہ دربار الہی میں حاضر ہوں گے تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا تم عرصہ دراز تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہے تھے. فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ، ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کی شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور ہستی ہیں. یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کے شاگرد تھے. سبحان اللہ، کیا مرتبہ پایا انہوں نے اتنے عظیم صحابہ کرام کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے. آپ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ ہر رات ایک ختم قرآن پاک فرمایا کرتے. اسی طرح حضرت سیدنا عطا بن ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک مشہور شخصیت ہیں. آپ کو علم حدیث میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم کی شاگردی کے شرف ملا. سبحان اللہ، ایسے عظیم المرتبہ صحابہ کرام سے جنہوں نے علم سیکھا ہو اور حدیث کا علم سیکھا ہو تو کیا شان ہوگی ان کی. چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول کیا تھا کہ آپ نماز تہجد کے بے حد پابند تھے اور روزانہ نماز تہجد میں 200 آیات تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور اللہ پاک کے نیک بندے نئے وقت کے محدث حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم عتیقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمیشہ روزانہ 2 ختم قرآن پاک فرماتے. مگر جب ان کے دوستوں نے علم حدیث کی طرف ان کی توجہ دلائی، یعنی آپ علم حدیث کی طرف بھی توجہ فرمائیں، اس کو پھیلائیں، اس کی لیے کوشش فرمائیں، تو انہوں نے وہ شروع کیا. اور پھر ان کے معمول پر جو فرق پڑا وہ یہ ہوا کہ 2 ختم قرآن کے بجائے 1 ختم قرآن فرماتے. اور پھر آخر عمر تک یہ سلسلہ آپ کا جاری رہا. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبد الرحمن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہر رات نصف قرآن پاک تہجد میں اور نصف نماز کے علاوہ بیٹھ کر تلاوت فرماتے اور زندگی بھر یوں ہی 1 ختم قرآن ہر رات تلاوت فرماتے رہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہم نے اب تک تذکرے سنے، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف اولیاء رجال الحدیث سے پیش کیے گئے. اب 2 اور بزرگوں کے حالات سنیے، اور یہ سنت خیر الانام حضرت پیر محمد کرم شاہ ظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت پیاری تصنیف ہے. یہ
اور یہ اتنی پیاری ہے کہ اس کو آپ مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو سنت کی تعریف اور بدعت وغیرہ کی تعریف بہترین انداز میں آپ کو ملے گی، محدثین کا تعارف ملے گا، ان کے معمولات ملیں گے۔ بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، کہیں میسر ہو تو ضرور پڑھیے گا۔ چنانچہ اس میں کہ سیدنا حضرت ابو عمر نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے، نیک اعمال کیا کرتے تھے، لوگ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کی زندگی میں ہی جنتی کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ان بزرگوں کی، یعنی قدر نیکیاں کرتے تھے کہ لوگ ان کو ان کی نیکیوں کے سبب جنتی کہہ کر پکارتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان شریف میں ہر دوسرے روز ختم قرآن کرتے، ساری رات عبادت کرتے، رمضان المبارک کے علاوہ ہر چھٹے دن ختم قرآن فرمایا کرتے۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی مشہور شخصیت ہیں، یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے۔ یہ دن میں قرآن کریم کا چوتھائی حصہ تلاوت کرتے اور رات کی تنہائی میں نماز تہجد کی ادائیگی کے وقت پھر اس کی تلاوت سے لذت حاصل کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان بزرگ ترین ہستیوں کی شوق تلاوت اور ذوق تلاوت قرآن پاک سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ کہ قرآن پاک سے محبت یہ بہت ضروری ہے، اور پھر اس کی تلاوت یہ بھی باعث اجر و ثواب، ان بزرگوں کا طریقہ، اور پھر آگے بڑھیں تو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا بھی مطالعہ ہم کریں اور پابندی سے کریں۔ جو نہ آئے سمجھ میں تو علماء کرام سے پوچھیں، علماء کرام سے اس کے مسائل پوچھیں، تو پھر دیکھیے کہ کیسا اللہ پاک کا ہم پر بھی خصوصی فضل و کرم ہو۔ تو اس میں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ جو لوگ بے جا اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود کسی قسم کا عمل کرتے نظر نہیں آتے، بس ادھر سے سنی ادھر سے سنی، یہاں بیٹھ گئے تو دو باتیں ادھر کر لیں، ادھر چار جمع ہو گئی تو کسی اور کے آگے بیٹھ کے وہ چار باتیں وہاں پھیلا دیں، پھر وہاں سے کوئی بات معلوم ہوئی تو اسے کسی اگلی جگہ پہ مطلب لوگوں کے سامنے لے کر بیٹھ گئے۔ ان کا نہ تو اپنی اصلاح مقصد ہوتا ہے اور نہ ہی مطلب کسی دوسرے کی اصلاح کریں، یہ ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ صرف بحث برائے بحث اور اپنا وقت پورا کرنا، یعنی جسے کہتے ہیں وقت پاس کرنا، ٹائم پاس کرنا، یہی ان کا اولین مقصد نظر آتا ہے۔ لہٰذا ایسے تمام افراد سے عرض ہے، درخواست ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بیدار کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کریں۔ دوسروں کو تو کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ خود بھی اگر کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس پر غور فرما لیں۔ پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اتنے واقعات ابھی آپ کی خدمت ان ویڈیوز میں پیش کیے گئے، اور یہ اپنے وقت کے امام ہوا کرتے تھے، محدث ہوا کرتے تھے، مفکر ہوا کرتے تھے، قرآن پاک پہ عمل کرنے والے ہوا کرتے تھے، قاری، حافظ، فقیہ، ہے نا، مفتی ہوا کرتے تھے، محدث ہوا کرتے تھے، اپنے وقت کے محدث اعظم ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے معمولات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آپ ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں جو ان میں سے اکثر کے امام ہیں، امام الائمہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، کہ صاحب وہ جو اتنے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے تو یہ تو حدیث کے خلاف ہے، تو حدیث میں تو یوں فرمایا گیا تو یوں فرمایا گیا۔ وہ بے شک حدیث حق ہیں، لیکن کیا ان تمام بزرگ محدثین سے زیادہ آپ سمجھ رکھتے ہیں حدیث کی یا قرآن پاک کے احکامات کی؟ یقیناً ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ تو آسمان علم و معرفت
پہ چمکتے ہوئے سورج ہیں، اور ہم تو زمین پہ پڑے ہوئے سمجھ لیجیے کہ ذرے ہیں، کہ اگر ان کی چمک ہمارے دلوں پر پڑ گئی تو پھر ہمارے دلوں کی کدورتیں، تمام گندگیاں بالکل خشک ہو جائیں گی، دھل جائیں گی، صاف ہو جائے گا ہمارا دل۔ تو لہٰذا آپ بھی غور فرمائیں، بجائے اعتراضات کرنے کے اب جتنے واقعات ہم نے سنے ہیں ان سے سبق حاصل کریں، درس حاصل کریں، اور خود عمل کی طرف آئیں، اور خود تلاوت قرآن پاک کو شغف بنائیں۔ اور ظاہر ہے نہ ہی یہ کوئی ایسی بدعت ہے، اگر ہوتی تو اتنے کثیر تعداد میں جو بزرگوں نے قرآن پاک ختم کرنے والے تھے، یہ سب محدثین وغیرہ، تو یہ تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ تو ہم تو اور بعد والے زمانے کے لوگ ہیں، تو ہم اپنے حسب استطاعت یعنی اپنی طاقت کے حساب سے قرآن پاک سے شغف تو شروع کریں۔ تو اب رمضان المبارک ہے، اس میں عموماً مسلمان ختم قرآن کیا کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان پر اعتراض کریں، ان کو اس طرح کے مس گائیڈ کریں، تو ہم خود عمل کی طرف آئیں اور اپنی زبان کو ایسے موقع پر اس انداز میں نہ استعمال کریں کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوں، وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات جنم لیں، بلکہ لوگوں کو حقائق بتائیں، حقیقتیں سنائیں۔ جو ان محدثین کا طریقہ کار تھا، یہ محبت سے ان کو سنائیں تاکہ ان کا شوق ذوق اور بڑھے۔ یہ اگر رمضان شریف میں ایک ختم قرآن کرتے ہیں تو یہ سن کر 2 کریں، ہے نا، کوئی 2 ختم کرتا ہے تو وہ 5 کرے، اس طرح ذوق شوق بڑھے۔ کیونکہ احادیث کی بات کرتے ہیں تو احادیث میں صرف پڑھنے پر بھی تو اجر و ثواب بتایا گیا ہے نا، تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس پہ ترجمہ تفسیر سمجھ کے اس کے مطابق عمل زندگی میں کرنا، یہی اصل مقصد ہے۔ لیکن احادیث مطلقاً اجر و ثواب کی تو بتایا گیا ہے نا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تلاوت ختم قرآن پاک کرنا مطلب کسی بھی طرح منع تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ اللہ پاک آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کا شغف اپنی زندگی بھر جاری رکھنے کی سعادت عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔